بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 169 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اضافہ کی 3 صورتیں۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَيُكْرَهُ أَن يَذْكُرَ مع اسم اللہ تعالی شيئا غيره وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان، وهذه 3 مسائل، إحداها أن يذكر موصولا لا معطوفا فيكره ولا تحرم الذبيحة، وهو المراد بما قال، ونظيره أن يقول بسم الله محمد رسول الله، لأن الشركة لم توجد فلم يكن الذبح واقعا له إلا أنه يكره لوجود القران سورة فيتصور بسورة المحرم، والثانية أن يذكر موصولا على وجه العطف والشركة بأن يقول بسم اللہ و اسم فلان، او یقول بسم اللہ و فلان، او بسم اللہ و محمد رسول اللہ بکسر الدال، فتحرم الذبیحۃ لأنہ أہل به لغیر اللہ، والثالثة أن يقول مفصولا عنه سورة ومعنى بأن يقول قبل التسمیۃ وقبل أن يزجع الذبيحة أو بعده، وهذا لا بأس به لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح اللهم تقبل هذه عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال، ماتن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بوقت ذبح لینا مکروہ ہے، اور بوقت ذبح یہ کہنا بھی مکروہ ہے اللہم تقبل من فلان، کہ اے اللہ تو اس ذبیحہ کو فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ اور یہ 3 مسائل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دوسری چیز کو موصولاً ملا کر ذکر کرے، معطوف بنا کر ذکر نہ کرے۔ فیکرہ تو یہ مکروہ ہے، اور ذبیحہ حرام نہیں ہوگا۔ اور متن میں امام محمد رحمہ اللہ کی مراد یہی ہے۔ ونظیرہ، اور اس کی نظیر یہ ہے کہ وہ یوں کہے بسم اللہ محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ شرکت نہیں پائی گئی تو ذبح کا وقوع غیر اللہ کے لیے نہیں ہوا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ لوجود القران صورتاً، ظاہراً قران یعنی ملا ہوا ہونے کا مفہوم پائے جانے کی وجہ سے۔ فیتصور بصورت المحرم، لہذا یہ حرام کی صورت میں متصور ہوگا۔ والثانیۃ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وصل کے ساتھ ان اضافی الفاظ کو ذکر کرے عطف اور شرکت کے طریقہ پر، اس طور پہ کہ وہ یوں کہے بسم اللہ و اسم فلان، یا یوں کہے بسم اللہ و فلان، یا اس طرح کہے بسم اللہ و محمد رسول اللہ دال کے کسرہ کے ساتھ، یعنی محمدن کہے، محمد الرسول اللہ نہ کہے۔ فتحرم الذبیحۃ، تو ان صورتوں میں ذبیحہ حرام ہوگا، اس لیے کہ اس ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اضافی الفاظ کو صورتاً اور معناً دونوں طرح مفصولاً کہے، اس طور پہ کہ تسمیہ سے پہلے اور جانور کو لٹانے سے پہلے یا اس کے بعد
غیر کا نام لے، وہذا لا باس بہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں، اس وجہ سے کہ جو روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جس میں آپ نے ذبح کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، امت محمدیہ میں سے جو لوگ تیری وحدانیت اور میری تبلیغ کی گواہی دیتے ہیں ان کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں تسمیہ کے ساتھ اگر کوئی اضافی الفاظ کہتا ہے 3 مختلف صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی 3 مختلف قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں، تو اس سے متعلق آج کے سبق میں تفصیل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کس قسم کے الفاظ کس انداز میں ذکر کیے جائیں، تو وہاں مسئلہ کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ تو اولاً تو ماتن، یہاں ماتن سے مراد امام محمد رحمہ اللہ ہیں۔ قال، اس قال کے قائل امام محمد رحمہ اللہ ہیں، اور جامع صغیر سے اس متن کو لیا گیا ہے۔ متن میں اس مسئلہ کو کراہیت کے عنوان سے ذکر کیا ہے، وَيُكْرَهُ، اور مکروہ ہے۔ تو اب مکروہ سے متعلق حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ عموماً جب مطلق مکروہ ذکر کیا جائے تو اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے۔ تو وَيُكْرَهُ أَن يَذْكُرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا غَيْرَهُ۔ تو حضرت امام محمد رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ غیرہ کسی اور کا تذکرہ کرنا بوقت ذبح یہ مکروہ ہے۔ یہاں اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنے کا شائبہ ہو تو ایسے جملے کو استعمال کرنے سے وہ جانور حرام ہو جائے گا، یعنی بوقت ذبح صرف اللہ ہی کا نام لینا چاہیے، کسی اور کا نام بوقت ذبح نہ لیا جائے۔ وَأَن يَقُولَ عِندَ الذِّبْحِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن فُلَانٍ، ایک تو اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لینا بھی مکروہ ہے، اور دوسرا ذبح کے وقت یہ دعائیہ جملہ کہنا اللہم تقبل من فلان، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ تو اب یہ بوقت ذبح تسمیہ کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جو دیگر نام لینے کی ممکنہ صورتیں ہیں وہ 3 ہو سکتی ہیں، یعنی ان کی 3 مختلف صورتیں بنتی ہیں، اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ وَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ، یہ 3 قسم کے مسائل ہیں۔ احداها، ان میں سے ایک یعنی پہلی صورت یہ ہے ان یذکر موصولا لا معطوفا، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ متصلا ملا کر کسی کا نام ذکر کرے لیکن درمیان میں حرف عطف نہ ہو، یعنی جو اضافی نام لیا جا رہا ہے وہ نام اور اللہ تعالیٰ کا نام ان کے درمیان حرف عطف موجود نہ ہو۔ مثلا یوں کہے بسم اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب یہاں بسم اللہ تو اس نے ذکر کیا لیکن اس نے یہاں پہ محمد الرسول اللہ کے لفظ کو ذکر کیا، اور محمد الرسول اللہ کا جو یہ کلمہ ہے اس کا عطف بسم اللہ والے جملہ پر نہیں کیا۔ تو اب یہ صورت جو موصولاً ہو معطوف نہ ہو فیکرہ، کہتے ہیں یہ صورت مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ عطف نہ ہونے کی بنا پر اگرچہ شرکت غیر تو نہیں پائی گئی لیکن اللہ کے ساتھ متصل تو بہرحال ہے، یعنی اس جملے کا لفظ اللہ کے ساتھ اتصال تو بہرحال پایا جا رہا ہے اور اس میں شرکت کا وہم ہے، اس لیے یہ جملہ استعمال کرنا مکروہ ہے۔ وَلَا تَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ، ذبیحہ حرام نہیں ہوگا، یہی مراد ہے بما قال، اس سے جو ماتن یعنی امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مکروہ تحریمی تو ہوگا
لیکن ہم اس ذبیحہ کو حرام نہیں کہیں گے۔ وَنَذِيرُهُ اور اس کی نظیر یہ ہے ان یقول کہ اس طرح کہے بسم اللہ محمد الرسول اللہ، لأن الشرکۃ لم توجد اس لیے کہ شرکت تو نہیں پائی جا رہی، فلم یکن الذبح واقعا لہ تو اس ذبح کا وقوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوا، الا انہ یکرہ مگر یہ مکروہ تو ہو جائے گا، اس کو ہم مکروہ تو کہیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ صاحب ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں، لوجود القران صورتاً لیکن صورتاً قران پایا جا رہا ہے، قران بمعنی ملنا، جیسے آپ حج کی 3 قسموں میں سے قسم کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایک حج قران ہوتا ہے، ایک افراد اور تمتع ہوتا ہے، تو قران کا معنی ملنا، لوجود القران صورتاً تو صورتاً تو یہ جملہ یعنی محمد الرسول اللہ بسم اللہ کے ساتھ ہے، فیتصور بصورت المحرم لہذا حرام کی صورت ضرور اختیار کر لے گا، اس کو حرام کی شکل میں متصور ضرور کر لیا جائے گا، شائبہ ہوگا، اس لیے اس صورت سے بچنا بھی بہتر ہے۔ والثانیۃ دوسری صورت یہ ہے ان یذکر موصولا علی وجہ العطف والشرکۃ کہ اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام متصلاً ذکر کرے، موصولاً ذکر کرے اور عطف کے ساتھ شرکت بھی کرے، عطف بھی ہو اور شراکت بھی ہو، فتحرم الذبیحہ تو اس صورت میں ذبیحہ حرام ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ اس نے دوسرا نام بھی پکارا ہے۔ مصنف نے اس کی 3 مثالیں ذکر فرمائیں۔ پہلی مثال بسم اللہ و اسم فلان، دوسری مثال بسم اللہ و فلان، اور تیسری مثال بسم اللہ و محمد رسول اللہ۔ محمد یہ دال کے کسرہ کے ساتھ ہے، تو ان صورتوں میں ذبیحہ حرام ہوگا، کیونکہ یہاں اللہ کے علاوہ ایک اور نام کو پکارا گیا ہے۔ فتحرم الذبیحۃ لأنہ اہل بہ لغیر اللہ، گویا کہ یہاں غیر اللہ کے نام کو پکارا گیا، تو اہل کا مفہوم، اہل کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کسی کے نام پر ذبح کرنا، کسی کے نام کا شور مچانا۔ تیسری صورت یہ ہے ان یقول مفصولا عنہ صورتاً و معنن، وہ جو اضافی الفاظ ہیں وہ صورتاً اور معنن دونوں طرح الگ ہوں، یعنی صورتاً بھی الگ ہیں اور معنوی اعتبار سے بھی الگ الفاظ ہیں۔ اب وہ الگ کیسے ہوں گے؟ بأن یقول قبل التسمیۃ، اس طور پہ کہ وہ الفاظ بسم اللہ تسمیہ پڑھنے سے پہلے کہہ لے، یا دوسری صورت یہ قبل ان یوزع الذبیحۃ کہ ذبیحہ کو لٹانے سے پہلے کہے، ابھی اس نے جانور لٹایا نہیں، پہلے وہ اضافی الفاظ کہہ لیے، او بعدہ یا لٹانے کے بعد اس نے وہ الفاظ کہے، لٹانے کے بعد یعنی ذبح کے بعد، لٹایا ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے بعد اس نے کچھ اضافی الفاظ وہاں پہ کہے، تو یہ تیسری صورت ھذا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت موجود ہے کہ آپ نے بسم اللہ سے پہلے اور بسم اللہ کے بعد دعائیہ جملہ استعمال فرمایا ہے۔ تو سنن بیہقی کے حوالے سے ایک روایت شرح نے نقل کی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 سینگوں والے موٹے تازے خصی مینڈھوں کو لایا گیا، تو آپ نے ان میں سے ایک کو لٹایا اور یہ پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر، پھر اس پڑھنے کے بعد اللہم ھذا عن محمد یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ثم ازجع الآخر پھر آپ نے دوسرے جانور کو لٹایا اور لٹا کر آپ نے یہ جملہ کہا بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا عن محمد
وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ فذبحه. تو اس دعا میں آپ نے فصل کر کے اللہم یہ کہا، اور روایت کے دوسرے الفاظ میں بھی اللہم کے الفاظ ہیں، تو گویا کہ یہ جائز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گویا کہ قبولیت کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اس میں کسی اور کے نام پر ذبح کرنے کا مفہوم نہیں پایا جا رہا، اس لیے اس قسم کی دعا وہ جائز ہے. آخر میں ایک نظر اپنے سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں. ہمارے آج کے سبق میں 3 قسم کے مسائل کو ذکر کیا گیا. پہلا مسئلہ احداہا سے ذکر فرمایا، اور دوسرا مسئلہ والثانیۃ ان یذکر موصولا کی عبارت سے، اور تیسرا مسئلہ والثالثۃ ان یقول مفصولا عنہ صورتا ومعنی. بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ کسی اور کا نام لینا یہ دشواری کا باعث ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ذبیحہ پہ اثر پڑ سکتا ہے. اس لیے بوقت ذبح تو بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر ان الفاظ پہ ہی اکتفا کرنا چاہیے. یہاں پہ مزید الفاظ شامل نہیں کرنے چاہیے. تو اب یہاں صاحب ہدایہ نے 3 صورتیں ذکر فرمائی ہیں. تو پہلی صورت اس کا حکم مکروہ تحریمی کا ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ محمد الرسول اللہ کہا، یعنی بظاہر تو مکروہ تحریمی ہے لیکن حرام کا شائبہ پایا جا رہا ہے. اور دوسری صورت وہ ہے جس میں اللہ کے ذکر کے بعد عطف کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اس کے لیے 3 مثالیں، بسم اللہ و اسم فلان، بسم اللہ و فلان، اور بسم اللہ و محمد رسول اللہ. تو اب یہ دوسری صورت میں چونکہ عطف کے ساتھ اوروں کو بھی شامل کر دیا ہے، اس صورت میں ذبیحہ حرام ہوگا. تیسری صورت وہ ہے جس میں غیر اللہ کا تذکرہ ہے تو صحیح، لیکن صورت اور معنی وہ دونوں اعتبار سے الگ الگ ہے، لہذا اس صورت میں وہ جانور حلال ہوگا، اس سے اس جانور کی حلت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو مسلم شریف میں ہے، اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 1967 ہے. تو اس میں آپ کے یہ الفاظ ہیں، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد ثم ضحی بہ. تو اب مختلف روایات میں ذبح کے موقع پر مختلف دعاؤں کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہ دعائیں اس تیسری صورت میں داخل ہیں کہ وہ صورتاً اور معناً اس ذبح والے کلمات سے جدا ہیں. ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا.